3rd October marks the reunion of West Germany and East Germany. یہ جب ورلڈ وار سیکنڈ جب ختم ہوئی تھی، اس کے بعد جو برلن جو تھا وہ 2-4 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا. امریکہ، برٹن اور فرینچ جو ہے انہوں نے ویسٹ برلن کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور جو ایسٹ سائڈ آف برلن ہے اس پہ رشیا پہنچ گیا تھا. تو برلن کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا. جو امریکن، انگلش اور فرینچ جو تھی انہوں نے اکٹھا کر دیا تھا. اٹ واز این آئیلینڈ. اس کے ارد گرد جو تھی وہ وال بن گئی تھی اور وہ ایک آئیلینڈ بن گیا تھا، اور اس کے ارد گرد جو تھا وہ رشیا تھا، اور اس کے بعد پھر ویسٹ جرمنی آتا تھا. تو یہ ایک صورتحال رہی جیسے پارٹیشن ہوئی تھی، گھروں کے بیچ میں سے دیوار نکل گئی. اسپری جو ہمارا ریور ہے اس کے بیچ میں سے دیوار نکل گئی. لوگوں نے اپنے بچے اٹھا کے، جب وہ پہلے وہ جھاڑدار وائر ہوتی نا وہ لگی تھی، اس کے بعد وال بنی تھی، تو لوگوں نے اپنے بچے اٹھا کے دوسری سائڈ پہ پھینک دیے اپنے رشتہ داروں کو کہ ان کو سنبھال لینا. اور یہ بہت ہی ایک عجیب قسم کی اور بہت ہی ان نیچرل قسم کی بات ہوئی تھی. اور جب آپ قصے سنتے، جب میں نئی نئی یہاں پہ آئی تھی، جو بزرگ لوگ تھے ان سے جب قصے سنتے تھے تو رونگٹے کانپ جاتے تھے وار کے قصے سن کے. آج کل دنیا کو بہت شوق چڑھا ہوا ہے وار کا، لیکن اگر وہ کبھی بیٹھ کے بوڑھے جرمنوں سے سن لیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. اتنا بڑا، مجھے ایک عورت نے کہا تھا، اتنا بڑا بکسا وہ بھر کے رائش مارک اس زمانے میں پیسے کا نام تھا، جو اب یورو ہے، اس سے پہلے ڈوئچے مارک تھا، اس سے پہلے ورلڈ وار 2 سے پہلے رائش مارک تھا. تو وہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا ڈبہ میرا بکسا میرا میاں بھر کے لے کے گیا تھا رائش مارک کا، اور ایک اتنی سی ہمیں بریڈ ملی تھی جو ہم نے پتہ نہیں کتنے ہفتے چلائی تھی. لوگوں نے آلو کے چھلکوں کے سوپ بنا کے، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے میں ایکسپیکٹ کری تھی تو کچھ کمپلیکیشن ہو گیا، آئی واز ان ہاسپٹل. تو وہ ایک عورت تھی میرے ساتھ بیڈ پہ، وہ مجھے سناتی تھی. وہ کہتی تھی کہ جو سڑکیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر مار مار کے بنائی ہوئی ہیں، اور اتنی قلت تھی کہ ہم نے بلیاں مار مار کے کھائیں کیونکہ کھانے کو تھا ہی کچھ. یہ سب وار کے نتیجے ہیں، کیونکہ آج کل کی دنیا بہت کمفرٹیبل ہو گئی ہے تو ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہوا کیا. جرمنی میں اب تک کچھ سال پہلے تک آپ کسی کو این ورڈ نہیں کہہ سکتے. این ورڈ آئی ڈونٹ وانٹ، آئی ایم ناٹ سینگ دا این ورڈ جو امریکہ میں کہتے ہیں، نہیں، ہمارا اپنا این ورڈ ہے نازی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے. اگر کوئی کہتا تھا تو اس کو سزا ہو سکتی تھی، آپ اس کے اوپر کیس کر سکتے تھے. اب تھوڑا ذرا آسان ہو گیا کیونکہ لوگوں کے پاس اب وہ شدت نہیں رہی، لوگوں کی جنریشن ایک گزر گئی. اور جب 3rd اکتوبر 1989 میں یہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے، ہم مطلب انہوں نے بھی، رشینز نے بھی سارا زور لگا کے دیکھ لیا، حسینہ واجد بنگلہ دیش کی ہو یا کہیں اور کی ہو ان کی طرح، تو وہ جب سارا زور لگا کے دیکھ لیا اور نہیں ہوا. اور آئی ریممبر دا لاسٹ کنسرٹ جو کیا تھا، مجھے سنگر کا نام یاد نہیں آ رہا، ویری پاپولر ون، جو بے واچ میں بھی تھا، ابھی مجھے نام آتا تھا، ڈیوڈ، اچھا نام آتا تو میں لکھ دیتی ہوں. تو وہ اس نے، اور وہ اس کے ساتھ سنگر تھا، اور انہوں نے جب وہ اتنی پاور ہے اس چیز کی، لوگوں کی اتنی پاور ہے کہ جب لوگوں نے ایونچولی نکل آئے گھر سے تو ڈسائڈ کر لیا 3 اکتوبر 1989 کو کہ ٹھیک ہے ایسٹ اور ویسٹ اکٹھے ہو جائیں گے. ایکچولی جو دیوار کھلی تھی وہ 9 نومبر کو کھلی تھی، تو ایکچولی ہمارا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ 9 نومبر کو منانا چاہیے، لیکن 3 اکتوبر کو یہاں پہ آفیشیل چھٹی ہوتی ہے. تو یہ دن امپورٹنٹ ہوتے ہیں، دن ڈیٹس امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جیسے ہم 3rd اکتوبر ہے تو چھٹی ہے، 6 سپتمبر ہے تو چھٹی ہے، کرنے والے تو کر گئے، وہ تو اس دنیا میں رہے نہیں. ہم ان کے 10 محرم ہے تو چھٹی ہے، مدرس ڈے ہے تو چھٹی ہے، ویلنٹائنس ڈے ہے تو چھٹی ہے. تو یہ سارے ڈیز وغیرہ جو ہیں یہ ملا کے ہم اپنی طرف سے ان کو مناتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو زندگی تو ہر دن خوبصورت ہے. آپ ایک اسپیسیفک ڈے پہ، میرے پاس اکثر یہ کیسز آتے ہیں کہ مدرس ڈے پہ کہ جی مدرس کے ساتھ تصویریں کھنچوا لیں، اینڈ پورے سال اس ماں کا پتہ ہی نہیں وہ بیچاری کس حال میں ہے کس حال میں نہیں ہے. لیکن مدرس ڈے پہ کیونکہ تصویر کھنچوانی ہوتی ہے تو اس لیے برتھ ڈے ہوتی ہے، تو جو کہ اسلام میں منع ہے منانا، لیکن وہ بہت دھوم دھام سے، کیونکہ ہمارا کلچر، اب ہمارا کلچر تو رہا نہیں، ود آل ڈیو اپالوجیز، لیکن کڑوی ہے بات لیکن سچ ہے. ہم لوگوں کو شاید اس لیے زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پورا ویو نظر آتا ہے. جو اب انسان اس چیز چکر ویو میں ہوتا ہے نا تو اس کو وہ ارد گرد اتنا کلیئر نظر نہیں آتا، تو نو بڈیز فالٹ. بٹ یہ بات ہے کہ ہم لوگ، وہ ایک بڑی کروڈ سی مثال ہے لیکن یہاں پہ بالکل فٹ آتی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال
اپنی بھی بھول گیا. حالانکہ ہماری چال اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ ہمیں انوے کیا کرتے تھے. ہمارے کلچر کو اب تک، انڈس ویلی کلچر کو لوگ اب تک کھوج رہے ہیں، اس قدر وہ خوبصورت اور ایڈوانسڈ کلچر تھا، لیکن ہم کہاں پہنچ گئے. خیر یہ ایک اور ہی ٹاپک ہے. لیکن ڈیٹس امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور ایسٹ اور ویسٹ جو ہے اس کو اب اکٹھے ہوئے بھی اتنے سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے. لیکن ایسٹ اور ویسٹ کے جو لوگ ہیں ان کے دل آج تک نہیں مل سکے. جو اب نئی جنریشن آ رہی ہے ان کو کیونکہ پتہ نہیں، انہوں نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، تو ان کے دماغ میں وہ چیز نہیں ہے، تو وہ نارمل ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ایسٹ اور ویسٹ کے جو پرانے جو ایسٹ میں رہے ہوئے ہیں اور جو ویسٹ میں رہے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. مجھے یاد ہے جب میں شادی ہو کے ویسٹ برلن میں آئی تھی تو اتنا زیادہ عجیب سا ماحول تھا کہ آپ نکلے ہیں اور تھوڑی دور گئے. برلن بہت بڑا شہر ہے، اٹ از اے پروونس ان اٹ سیلف، اتنا بڑا شہر ہے. تو آپ نکلتے تھے تو آدھا پونا گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد یو آر لیونگ امریکن سیکٹر، یو آر انٹرنگ برٹش سیکٹر، یو آر لیونگ برٹش سیکٹر، یو انٹرنگ فرینچ سیکٹر، اور ہر جگہ وہ بندوق لے کے کھڑے ہوتے. تو بڑا عجیب سا ذرا ڈراؤنا سا ماحول تھا. تو برلن میں لوگ رہنا ذرا کم پسند کرتے تھے. تو میرے ہسبینڈ کی جاب کیونکہ لفتانزا میں تھی، لفتانزا کیٹرنگ میں تھی، وہی واز یہاں پہ جو کیٹرنگ کا سارا سسٹم تھا وہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، کیونکہ لفتانزا کو یہاں پہ لینڈ نہیں کرنے دیتے تھے. تو لفتانزا کلیور تھی، اس نے اپنا کیٹرنگ، اس نے کہا جی ٹھیک ہے پھر لینڈ نہیں کرنے دیتے ہو تو کیٹرنگ سب ہم کریں گے. تو وہ اس وجہ سے تو لیکن ایک عجیب سا ماحول تھا، اور جہاں بھی آپ جائیں دیوار سامنے آ جاتی تھی. آج کل کی جنریشن کو وہ چیز یاد نہیں ہے. تو آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بہت نا لیزی ہو گئی ہے. میں نہیں کہتی بری ہے، میں نہیں کہتی اچھی ہے، I'm telling you the facts کہ آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو سختیاں نہیں ملی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سختی کیا ہوتی ہے، ان کو کوئی اصول نہیں ہے. جب آئے فریج کھولا، کھانا نکالا، کھا لیا. ہم کھلے اور ایک اچھے پاکستان میں رہے. اس زمانے میں تو پاکستان بہت اچھا ہوتا تھا جب کی میں بات کر رہی ہوں. اور لیکن پھر بھی یہ تھا کہ صبح کا ناشتہ ٹیبل پہ کھانا ہے، دوپہر کا کھانا جو ہے وہ ٹیبل پہ ملے گا، اور رات کا بھی ٹیبل پہ ملے گا. اور اگر ہم ٹیبل پہ یا ہم نخرے کر رہے ہیں کہ آج ٹینڈے بنے ہیں ہم نے نہیں کھانے، تو پھر اگلے کھانے تک ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. اور دیز ور دا رولس. اور ٹائم تھا کہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، اور یہ کہ دوپہر میں آپ کے ماں باپ آرام کر رہے ہیں، آپ نے ان کے کمرے میں بلجے نہیں کرنا. یہ سارے رولس، یہ سب باتیں اب نہیں رہی. اب جو جنریشن ہے ان میں یہ ساری باتیں رہی نہیں. کچھ ہم پیرنٹس کی غلطی سمجھ لیں کہ ہم بچوں سے ڈر گئے، اور کچھ بچے جو ہے وہ بلی کرنا شروع ہو گئے. تو آج کل کے بچوں میں یہ چیز رہی نہیں ہے. اور مچ ایز آئی وڈ سے ہیپی برتھ ڈے کمبائنڈ جرمنی، بٹ جرمنی میں بھی حالات جو ہے وہ یہی ہوتے جا رہے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے ان کو اپنی جو پیچھے کی جو اصل فیملیز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ ہم سے کچھ زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہیں. ان کے طور طریقے بھی ہماری طرح کے نہیں. لیکن ان لوگوں کو یہ بات نہیں آ رہی سمجھ میں. اور اسپیشل ڈے منانا، اسپیشل ڈے، دوسری بات جو میرا 2 ٹاپکس میں اکٹھے لے کے چل رہی ہوں. دوسرا کہ اسپیشل ڈے منانا، تو اسپیشل ڈے کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں ضرور ہوتا ہے کہ جس طرح میرے والدین کی جب برسی آتی ہے تو آف کورس انسان اس دن ذرا دل زیادہ اداس ہو جاتا ہے، اس دن ہم زیادہ صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں سارا سال نہیں کرتی. وہ بھی کیونکہ آپ کو ہر دن کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ کر دیا اینڈ یو آر فری. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے، صدقہ ایک دفعہ نہیں ہے، وہ روز کا ہے. تو صدقے کا ایک چھوٹا سا پوائنٹر میں یہاں بھی آپ کو دیتی جاؤں. اگر آپ صدقہ ڈیلی نہیں نکال سکتے تو کوئی بات نہیں، اپنے پرس میں سے ایک چھوٹا سا بنا لیجئے، اس میں 5 یورو، 10 یورو، 2 یورو، جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے لوز چینج، وہ اس میں آپ ڈال دیں اینڈ مسجد میں دے دیں. بائی دا اینڈ آف دا ویک، بائی دا اینڈ آف دا منتھ آپ مسجد میں دے دیں. کسی انسان کو چلتے پھرتے آپ دیکھتے اس کو دے دیں. صدقے کا کوئی نہیں، جس کو مرضی دے دیں. تو یہ ایک اسپیسیفک ڈے کو بنا کے مت رکھ لیا کیجیے کہ اسپیسیفک ڈے ہے تو اسی دن ہوگا. 12 ربیع الاول گزرا، میں نے اس پہ نہیں بنایا اس لیے کیونکہ میں ہر دفعہ بناتی ہوں اینڈ آئی تھنک کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے تھے اس دنیا میں، اور اسی دن، لیکن کسی کو 100% نہیں پتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی تھا. برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے. جب انہوں نے خود نہیں منائی تو ہم کیوں منائیں؟ تو کوئی بھی چیز جو میرے رسول نے ہی نہیں کی وہ ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. کرسمس بھی پہلے نہیں ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لیٹ 18
70 میں زیادہ پکڑا. اس سے پہلے بہت کم ہوتا تھا. 1870s میں زیادہ پکڑا, اور پھر 1920 میں میرے خیال میں یہ ورلڈ وار 1 کے بعد یہ جو کوکا کولا کے جو انہوں نے وہ لال بندہ بنا دیا, تو اس کے بعد وہ فادر کرسمس آ گیا اور وہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. تو کوئی بھی ایک دن اسپیسیفک مت رکھیے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے, یا اپنی زندگی کو کوئی تہوار منانے کے لیے, یا اپنی زندگی کو کوئی سیلیبریٹ کرنے کے لیے. سیلیبریٹ ایوری ڈے, بیکاز ایوری ڈے از پریشیس. I hope this helps somebody. Till then, Chairman Pradesi, Mejdi Saro.